عامر الیاس رانا صاحب، اگر تحریک انصاف کے تو جو خیر مولانا صاحب سے معاملات ہیں وہ تو ان سے ہی ہم پوچھیں گے کبھی، یا ان کا ایک نقطہ نظر ہے، حکومت بھی مولانا صاحب کو مکمل طور پہ ایک آدھ دفعہ بات ضرور کی انگیج نہیں کر رہی، یا ان کے ساتھ اس حد تک ان کو پولیٹیکلی نیوٹرلائز کرنے کی سنگین کوششیں میں نظر نہیں آ رہی حکومت کی طرف سے. وہ اسی بات پہ خوش ہیں کہ چونکہ ان کی کبھی بننی نہیں ہے تحریک انصاف سے تو وہ اتحاد کبھی ہوگا ہی نہیں، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی. نہیں، راجنیتی عمران خان کی نظر میں تو ہے کہ ان کی مرضی والی، ورنہ راجنیتی تو جو سیاست ہے وہ تو ہے مل کے چلنے والی. اب یہ مل کے چلنے سے مراد وہ نہیں ہے جو ابھی آپ نے انٹرو میں کہا، نازک دور پہ ملک ہے، مفادات کی جنگ ہے اور ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں. آپ سیم چلے جائیں، جو 2018 میں یہی لوگ تھے، سب کے نظریات آپس میں نہیں ملتے تھے اور سب حکمران بھی تھے، اتحاد بھی تھے. مولانا کے انٹرویو کی آپ نے بات کی، مولانا نے کل انٹرویو میں یہی بات کہی نا کہ میں تو اسی پوزیشن میں ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں تھی اور کے پی میں آج پی ٹی آئی ہے، میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں. لیکن پی ڈی ایم کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو ملی، اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو سب کچھ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں تھا. وزیر اعظم بے شک شہباز شریف تھے، کمیونیکیشن منسٹری سے لے کے اور کے پی تک گورنرشپ ان کے پاس تھی، اور پھر نگران حکومت بھی ان کے پاس تھی. ناراضگیاں تو بعد میں ہوئی نا نتائج پہ، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ کوسچن تو وہاں کے رزلٹ پہ بھی ہے. یہ بھی مولانا نے کہا ہے نا پی ٹی آئی کے نتائج پہ. تو مولانا کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن مولانا سیاستدان ہے، وہ ضدی روٹھے ہوئے بچے نہیں ہیں کہ نہیں مجھے مناؤ اور میری بات ہی مانو گے تو چلوں گا. مولانا شہباز شریف آتے ہیں تو ان سے بھی مل لیتے ہیں، ان کو شہباز شریف افطار کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی سن لیتے ہیں. وہ ریجڈ نہیں ہے اس معاملے میں کہ معاملات بات چیت سے طے ہوتے ہیں. میں تو سچی بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، شاید آج کا ہی کلپ ہوگا عمر ایوب خان کا، کہ ہم عید کے بعد محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں بنایا گیا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان تنظیم ہے، اس میں ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں. اس میں تو ابھی تک مولانا فضل الرحمان شامل نہیں ہوئے ہیں، اور مولانا کو 2 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے ملیں گے تو آپ کو بتائیں گے، جبکہ ان کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور چیئرمین دونوں ہر منگل کو مل رہے ہیں. اب وہ وکلا کہلائیں یا کچھ بھی کہلائیں، پارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل تو عمران خان نے بنایا نا، بیرسٹر غور اور سلمان اکرم راجہ کو. اب صرف بات ہے اسٹریٹجی کی کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے. کیا اتنا رگڑا کھانے کے بعد، پاپولیرٹی کو بالکل کوئی کوشچن نہیں کر رہا، وہ ہوگی اپنی جگہ پہ، لیکن سیاست میں معقولیت لا کے اپنا راستہ بنانا، وہ کب پی ٹی آئی سمجھے گی؟ کیا محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں یہ اچیو کرے گی تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال حزب اختلاف کو اکٹھے ہونا چاہیے. میں تو سچی بات ہے اس بات کا دائی ہوں کہ جب تک حزب اختلاف مکمل طور پہ اکٹھی نہیں ہوگی، گورنمنٹ پہ پریشر نہیں بنے گا، چاہے وہ بات چیت کا ہو. اور اگر مولانا فضل الرحمان جیسے لیڈر اس میں موجود ہوں گے تو بات چیت سے راستہ بنے گا. اس میں عمران خان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، اس میں گورنمنٹ کو راستہ دینا پڑے گا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ 10 اپریل سے لے کے آج تک آپ مقبولیت کے پارے پہ چڑھے رہیں اور پھر آپ اپنے لوگوں کو کچھ بھی نہ دلوا سکے سیاسی طور پہ، کے پی کی گورنمنٹ 2-3 چڑھائیاں کر کے اب تھک چکی ہے. اسی لیے جنید اکبر خان کو لے کے آئے ہیں کہ اب آپ نے پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی ہے اور علی امین خان گڈی گڈی کھیلیں گے. نہیں بنتا اس طرح کام. انہیں پوری مربوط حکمت عملی پی ٹی آئی، لیکن عامر صاحب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، نظر میں ہوگا کہ عمران خان صاحب بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور 2 سال سے وہ سب کچھ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی چل رہا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی یکسوئی اور وہ سب کو لے کر چلنا، سب کچھ اتحاد بنانا چاہیے اپوزیشن کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کی توقعات کچھ مختلف ہیں. وہ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کوئی کردار ادا کریں. نواز شریف صاحب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے، وہ اس دفعہ ٹریول نہیں کر رہے ہیں، وہ فعال کردار سیاست میں ادا نہیں کر رہے ہیں جو ان کے عہد کے باقی سیاستدانوں کی ان سے توقع ہے. مولانا صاحب بڑا ووکل ہیں اس پہ. دیکھیں، جب بلوچستان کا ذکر آئے یا نیشنل اہمیت کے کوئی بھی ایشوز ہوں تو نواز شریف کے بغیر تو پاکستان کی آج کی ہسٹری، آج کی تاریخ، جو آج کا دن چل رہا ہے، مکمل نہیں ہوتا کہ آپ کو راستہ دینا لینا پڑتا ہے. اور نواز شریف سب کو اکٹھا کر دینے والی پوزیشن میں ہیں. تو یہاں پہ بے شک ان کے بھائی کی حکومت ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی آگے کیا ہوا ہے سیاست میں مستقبل کی. مولانا فضل الرحمان کو پتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کرنا کس قدر آسان ہے. کیا پی ڈی ایم میں آصف علی زرداری اور نواز شریف نے سب کچھ طے کر کے مولانا فضل الرحمان کے حوالے نہیں کیا تھا پی ڈی ایم، اور اسی طرح چلا. بگڑی ہے بات بعد میں. اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے تو تمام مقابرین کو بٹھانا چاہیے. اس میں نواز شریف بھی ہوں، اس میں پی ٹی آئی موجود ہو. پی ٹی آئی نے میرے صاحب میں تو سچی بات ہے کہ بس مس کیا ہے. ان کے پاس بہت بڑا موقع تھا کہ یہ اس دفعہ
جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی، اگر علی امین خان یہ آ کے باہر کہتے ہیں کہ وہاں سیاسی بات نہیں ہو سکتی تھی، اور میں نے تو اس دن بھی دی تھی کہ عمران خان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، نہ رہائی کے اوپر ہوئی، نہ ان کے بلانے پہ بات کی انہوں نے، تو جو لوگ جاتے چاہے ان کو موقع نہ ملتا کھڑے ہو کے ایک تقریر کرتے اور باہر آ کے لوگوں کو بتاتے کہ ہم نے آرمی چیف کے سامنے یہ بات کہی ہے. صحیح. یہ تو سوشل میڈیا کے انڈر آ گئی. یہ کون سی قیادت ہے جو اتنے انفلوئنس میں کام کر رہی ہے؟ اس لیے تو مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہیں کہ پہلے کلیئر کرو کہ ہمیں کیا. لیکن مولانا صاحب کے تحفظات عامر صاحب نواز شریف صاحب سے زیادہ ہیں. میں اسی طرف آیا ہوں ماریا، میں اسی طرف آیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے جب ہم تحریک چلائیں گے تو ہمیں اڈیالہ کا ویٹ کرنا پڑے گا، جی ملاقات ہوگی تو ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اگلا قدم. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اپنے ساتھیوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، ایک دو لوگوں کے اوپر بنا دیں تاکہ ہم بات چیت کر کے راستہ بنائیں آگے چلنے کا. کیونکہ ہر چیز میں بریک لگا کے جی خان صاحب سے پوچھیں گے پھر کریں گے. کیا پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نواز شریف جیل میں تو آپ ہم نہیں جاتے ہیں؟ وہ لوگ چلے گئے نا کردار ادا کرنے کے لیے. نواز شریف صاحب کس چیز کا انتظار کر؟ میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ نہیں آپ دیکھیں نواز شریف کے کردار کی اس وقت ابھی کہیں پہ آئی ہے بات سوائے مولانا کی طرف سے؟ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، وہ بیٹھے ہیں، آرمی چیف آگے بیٹھے ہیں، چاروں چیف منسٹر بیٹھے ہیں. پی ٹی آئی اپنے کردار سے، سیاسی کردار سے کیوں بھاگ گئی؟ نواز شریف تو پیچھے بیٹھے ہیں نا اس وقت. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس میں نواز شریف کو گننے لگ جائیں. ان کے بھائی وزیر اعظم ہے نا، وہ ان کے آشیرواد سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے.